معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، آج کا وظیفہ اس لیے بھی اہم ہے، یہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے نتائج حیران کن ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر اللہ چاہے تو فرش کو عرش کا تاج اور عرش کو فرش کی خاک بنا دے۔ سب اسی کی قدرت ہے۔ جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہیں پر خالق کائنات کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ تلقین کرتا رہتا ہوں کہ نماز کی ہر حال میں پابندی رکھنا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر ہم کسی بھی وظیفے میں کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ کبھی اس شخص کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جو نماز چھوڑ دے گا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جب ستون ہی نہیں ہوں گے تو آپ کا وظیفہ کس چیز پر ٹھہرے گا؟ اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی سادہ سا ہے اور انشاءاللہ اس کو پابندی سے پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام اور دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ ان میں ضرور بہتری آئے گی۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی نیک کام کو انجام دے کر انسانوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں کہ وہ انہیں اس نیکی کا کچھ صلہ دے گا۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نیک کام کو انجام دے کر انسانوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں۔ بھلا ایک انسان دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم اگر نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے کہ وہ ہمیں اس نیکی کا صلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی بڑا کارساز ہے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد معمول کی تسبیحات سے فارغ ہو کر 300 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض اور 360 مرتبہ التواب ماں 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے پابندی سے 21 روز پڑھنا ہے۔ اگر ناغہ کیا تو وظیفہ بے اثر ہوگا۔ کوئی نماز اگر قضا ہو جائے تو قضا نماز کی تعداد کو اس تعداد میں ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت جلالی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر بندہ اپنے کسی بھی جائز کام یا حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی۔ وظیفہ آپ نے جمعے سے شروع کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ وظیفے کے دوران کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے مبارک نام کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام پڑھنی ہے۔ یہ اس میں مبارک سورہ حشر کی آیت مبارکہ 23 اور 24 میں موجود ہیں، تو اس لیے ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو ان دونوں آیات مبارکہ کو ملا کر پڑھنا ہوگا۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ایسی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جن کو پکارنے سے عرش بھی ہل جاتا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کی ہر جائز دعا اور خواہش کو لازمی پورا فرماتا ہے۔ دونوں آیت مبارکہ آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوں گی۔ ان دونوں آیت مبارکہ کو آپ نے ملا کر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام میں۔ اس کے علاوہ آپ نے صدقہ خیرات اپنی حیثیت کے مطابق لازمی کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ سے مانگنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ کوئی سر اٹھا کر مانگتا ہے تو کوئی سر جھکا کر مانگتا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کر مانگتا ہے تو کوئی سجدہ ریز ہو کر اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن وہ رب اب کس کی دعا جلد منظور کرتا ہے، اس میں علماء حق کی کوئی دو رائے نہیں۔ تمام علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ رو کر گڑ گڑا کر مانگنے والوں کی فریاد جلد سن لیتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری سے مانگتا ہے تو اللہ فوراً اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ صدقہ دل سے اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو وہ عاجزی انکساری سے مانگیں، گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور مانگیں، انشاءاللہ ان کو اپنے رب کی طرف سے لازمی عطا ہوگا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اتوار کی صبح فجر کی نماز سے 30 منٹ پہلے اٹھنا ہے۔ اگر آپ خواتین ہیں تو آپ کو باوضو ہو کر فرض نماز سے پہلے سنتوں کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت بآواز کرنی ہے، لیکن آواز اتنی بلند نہ ہو کہ کمرے سے باہر چلی جائے۔ بعد از تلاوت فرض نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے پھر 2 رکوع تلاوت کلام پاک کرنا ہے، اور آخر میں 33 بار ایک بار اول و آخر درود شریف کے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اگر یہ وظیفہ کوئی مرد کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ فرض نماز باجماعت ادا کرے، اور باقی سنتوں تک وظیفہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے اوپر بتایا گیا ہے، یعنی 2 رکعت سنت فجر اور اس کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد باجماعت نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز کی دعا کے بعد 33 بار سورہ کوثر ایک بار اول و آخر درود شریف کے پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد اللہ پاک سے دعا رو کر گڑ گڑا کر کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد جو بھی اللہ سے آپ دعا کریں گے وہ اللہ کے حضور لازمی پوری ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو ہر صورت میں عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ صبح جب آپ اپنے کام یا روزگار پر جانے لگیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے نکلنا ہے، اور جب آپ گھر کا دروازہ پھلانگ رہے ہوں تو پھر 1 بار یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ اپنے کام سے واپس گھر پہنچیں تو صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہوں، اور جب اپنے دروازے کو پھلانگنے لگیں تو یہ پڑھیں: بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ دوستوں، اس وظیفے کی مدت 21 روز ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو اگر مکمل یقین کامل سے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ انتہائی پراثر ہے۔ اگر وظیفہ کرنے والا اس یقین کامل سے یہ وظیفہ کرے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب اسی رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ عطا ہوگا مجھے اسی رب کی مرضی سے عطا ہوگا۔ میں دنیا میں لاکھ لوگوں کے آگے جھک جاؤں، لوگوں سے مانگ لوں، لیکن اگر میرے رب کو منظور نہیں تو مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں چاہے کامیابی کے کسی مقام پر پہنچ جاؤں، لیکن اگر میرے نصیب میں اللہ پاک نے ذلت لکھی ہوئی ہے تو کوئی شخص مجھے عزت نہیں دے سکتا، اور میں چاہے کتنی ہی پستیوں میں چلا جاؤں، لیکن اگر اللہ نے میرے نصیب میں عزت لکھی ہوگی تو کوئی مجھے ذلت نہیں دے سکتا۔ ہماری تو اتنی بھی اوقات نہیں کہ ہم اس رب کی کسی نعمت کو جھٹلا سکیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ آئیے میرے ساتھ اس پاک پروردگار سے دعا کریں، اس سے مانگیں، وہ ضرور ہمیں عطا کرے گا، وہ ضرور ہماری جھولیوں میں اپنی عطا کی بھیک ڈال دے گا۔ اے میرے پروردگار، میری دعا ہے کہ مرنے کے بعد میری روح جب میرے جسم سے پرواز کرے تو اس وقت بھی تیری میں حمد و ثنا کروں، میرا جسم ہمیشہ تیری محبت کا طلبگار رہے، میری زبان سے صرف تیرا اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نکلے۔ مجھے نیند آئے تو تیرے خیالوں میں جاگوں تو تیرے خیال سے، میرے لبوں پر ہمیشہ رہے تیرا نام، مجھے موت آئے تو تیرے ہی حساب سے۔ اے میرے رب، قبر میں جب میں اٹھایا جاؤں تو صرف تیرا نام ہی میرے ہونٹوں سے نکلے، اور جب مجھ سے سوال و جواب ہوں تو اے رب مجھے اتنی طاقت عطا کرنا کہ میں روز آخرت سرخرو ہو سکوں۔
مجھے موت کے بعد دردناک عذاب سے بچانا، میری روح کو چین نصیب فرمانا، میرے گناہوں کو معاف فرمانا، میرے رب معاف فرمانا، معاف فرمانا، آمین ثم آمین۔